السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل محروم۔ ماں چیز ہی ایسی ہے جو بچوں کی تکلیف دیکھ کر مجبور ہو جاتی ہے اور سخت سے سخت تر رویے پر بھی بچے کو معاف کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہوا نسرین کے ساتھ بھی۔ جیسے ہی عمیر نے سوری کیا تو ماں فوراً پگھل گئی اور اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ساتھ بھی آیا عمیر کے پاس، وہ عمیر کو دیکھنا چاہتا تھا اور ساتھ اس کو یہ بھی کہہ گیا کہ زائرہ کو جلد سے جلد ڈیورس دے دو، اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں زائرہ کو اپنانا چاہتا ہوں، تم اس قابل ہو بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ زائرہ جیسی لڑکی رہ سکے، تو جتنی جلدی ہو سکے اس کو چھوڑ دو۔ جیسے ہی عمیر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتا ہے تو نسرین سیدھا گھر آتی ہے اور زائرہ دیکھ کر اتنا خوش ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ نسرین واپس آ گئی کیونکہ نسرین اس کا واحد سہارا ہے۔ لیکن جیسے ہی دیکھتی ہے کہ عمیر گاڑی میں بیٹھا ہے تو اس کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ نسرین یہاں پر اپنا سامان لینے کے لیے آئی ہے۔ مگر زائرہ جاتے جاتے نسرین سے ایک وعدہ لیتی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے کبھی محبت کی ہے، کبھی مجھے اپنی بیٹی سمجھا ہے، تو بس میری ایک بات مانیے گا، کبھی عمیر کو فورس مت کیجیے گا، آپ کو میری قسم، اور آپ کو میری قسم نبھانی پڑے گی، کبھی اس کو فورس مت کیجیے گا کہ وہ آ کے مجھ سے سوری کرے اور مجھے واپس لے کے جائے۔ نسرین بھی اس کی بات مان کر آ جاتی ہے۔ میر زاہد جو اپنی کیے ہوئے غلطیوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہے، جیسے ہی بیٹے کے پاس آتا ہے تو بیٹا بھی آگے سے دھار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں ساری زندگی اپنی ماں کے پیار سے محروم رہا، صرف آپ کی وجہ سے میں اپنے ماں کے پیار کو محسوس نہیں کر سکا۔ میر زاہد اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہے، اسی لیے تو عمیر کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنی ہر اس غلطی کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے کی ہے، تم میرے بیٹے ہو اور تم سے میں جی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں یہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیکن عمیر ایسے تو نہیں جانے دے گا میر زاہد کو، اسے کہتا ہے ایسے نہیں، پہلے ڈیورس پیپر پر سائن کریں پھر آپ یہاں سے جائیں، اب میری ماں آزاد ہونا چاہتی ہے۔ اور میر زاہد نے جیسے ہی منع کیا تو عمیر نے غصہ کرنا شروع کر دیا اور میر زاہد نے بھی اس ڈیورس پیپر پر سائن کر دیے اور سائن کر کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن نسرین، مرد چاہے جیسا بھی ہو، ایک دم اس کا سہارا چھینے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، بس یہی ہوا نسرین کے ساتھ۔ تھوڑا روئی، شاید خوشی کے آنسو بھی تھے اور دکھ کے آنسو بھی تھے۔ خوشی تو یہ کہ اب ہر اس رشتے سے چھٹکارا مل گیا جو اس کا وبال جان بنا ہوا تھا، اور دکھ اس بات کا کہ اس عمر میں ڈیورس کی لعنت بھی ملنی تھی۔ خیر جو بھی ہوا، ساتھ ساتھ نسرین اپنے کیے وعدے پر بھی قائم ہے، اس نے ایک بار بھی عمیر سے نہیں کہا کہ جاؤ اور زائرہ کو لے آؤ۔ اس بات کا احساس تو عمیر کو خود ہی ہو جائے گا کہ اسے جا کے زائرہ کو لانا چاہیے، تو کیا زائرہ آنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کیونکہ ساتھ زائرہ کو پرپوز کر چکا ہے اور ساتھ کی ماں بھی زائرہ کو جا کر کہہ چکی ہے کہ نسرین تمہارے ساتھ صرف اتنی دیر تک تھی جتنی دیر اس کا بیٹا اس کے پاس نہیں تھا، اب اس کا بیٹا اس کے پاس آیا ہے تو وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، جس پر زائرہ کا کہنا تھا کہ نسرین مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جیسے ہی بیٹا آیا نسرین زائرہ کو چھوڑ کر بیٹے کے پاس آ گئی۔ نسرین نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے جانے کے بعد زائرہ بالکل اکیلی ہو جائے گی، زائرہ کا کیا ہوگا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹے کی محبت میں واپس آ گئی اور زائرہ کا خیال بھی نہیں کیا۔ ہاں لیکن جاتے جاتے اس سے یہ وعدہ ضرور کرائی جو زائرہ نے کہا کہ وہ عمیر کو نہیں فورس کرے گی کہ وہ زائرہ کو لے کے آئے، بلکہ عمیر خود تڑپے گا زائرہ کے لیے، وہ خود زائرہ کو لینے جائے گا اور زائرہ مان بھی جائے گی۔ اگر اس کی بات کریں اینڈنگ کی تو بس یہ ڈرامہ اینڈ ہی ہونے والا ہے اور اینڈ پہ ہم عمیر اور زائرہ کو ہی ساتھ دیکھیں گے۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔